عالیہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ لیکن جب ہم ٹی وی پر وہی جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ منظر اور بحث دیکھتے ہیں سیاست دانوں کی، پارلیمان کے اندر جو بحث دیکھتے ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ 184(3) میں کس طریقے سے کیا ترمیم کی جائے، کس کے کیا اختیار ہونے چاہیے، نیب آرڈیننس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے. عوام کی بات کرتا کوئی نظر نہیں آتا. کسی بھی سیاسی جماعت کی بات کروں میں تو کس کے پاس جائیں یا عوام پھر اپنا درد لے کے وہ اسی طرح لائنوں میں لگیں گے اور اسی طرح زندگی کی بازی ہاریں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف. میں صرف اتنی سی بات کروں گی، تو کے جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دیے. آج یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خبر چل رہی ہے کہ 355 ارب کا بم گرانے لگی ہے یہ حکومت عوام کے اوپر. پر یونٹ بجلی کے پرائس میں 3.22 روپے کا اضافہ ہونے لگے. جو ہماری مہنگائی کی صورتحال ہے جس پر 12% پر یہ حکومت گرائی گئی تھی، آج وہ 47% کے اوپر ہے. آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں، چینی کی قیمت دیکھ لیں، آپ کسی بھی چیز کا کمپیریزن کر لیں، وہ میں یہ بتا رہی ہوں سفید پوش طبقے کی ریت سے باہر ہو گئے. اس وقت وہی جو آپ یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے جو لوگوں کو راشن دیا کرتے تھے، اس وقت وہ راشن کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ صورتحال نئی نہیں ہے کہ ہم پورے پنجاب KPK میں دیکھ رہے ہیں. اور ARY کی رپورٹ کے لحاظ سے ابھی تک 10 قیمتی جانیں آٹے کے لیے یہاں پر ضائع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ 11 اور اس کے علاوہ یہ جو آج کی بھگدڑ ہے جو یہاں پر ہوئی ہے. لیکن میں کچھ یاد کرانا چاہتی ہوں، ملک کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر کووڈ کا ایک آیا تھا، ایک عالمی وبا آئی تھی. اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر پیسے بانٹے تھے، کس طرح سے عزت دار طریقے سے لوگوں کو بٹھا کے، خواتین کو بٹھا کر ان کا حق دیا جاتا تھا. یہ بھی ان عوام کا حق ہے. اور یہ انہی کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا لیکن میں عوام کو مفت آٹا دوں گا. لیکن یہاں پر تو لوگوں کے کپڑے بھی اتر گئے، گھر بھی بک گیا. امداد کی نیت سے آگے بڑھ کے مدد کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، اگر انتظامی طور پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نیت پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نیت پہ شک نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اس چیز پہ شک کر رہی ہوں. اور جو اصلیت ہے، یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا کام صرف شو بازیاں کرنا ہے، ان کا کام صرف فوٹو سیشن کرنا ہے. یہ یہاں پر جاتے ہیں صرف فوٹو سیشن کرانے، اور بعد میں آپ نے آٹے کے جو بوریوں کی حالت دیکھی ہے، 50% کہیں پر بھوسا بھرا ہوا ہے، کسی کے اندر سے مٹی نکل رہی ہے. اور ویسے بھی یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے تو اپنے گندم 4 ارب کبھی چوہے کھا جاتے ہیں، 4 ارب کی گندم جو ہے وہ کبھی چوری ہو جاتی ہے. یہ تو صورتحال ہے. یہ انتظامی مسائل یہ حکومت نے حل کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے اپوزیشن ان کو بار بار بتا رہی ہے کہ ہم ایک بینچ مارک سیٹ کر چکے ہیں کرونا میں، ہم ایک انتظامی طور پر ایک بیسٹ ایڈمنسٹریشن دکھا چکے ہیں. آپ عوام کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، ان کو ریلیف دیں. اچھا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شعیب شاہین صاحب، سر آپ سے میں آغاز کروں گی اور بات کرنا چاہوں گی دیگر معاملات پہ بھی. اگر آپ اس واقعے پہ کوئی بطور پاکستانی شہری کامنٹ کرنا چاہیں سر تو پلیز کیجیے گا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اور اسپیشلی اس 11 مہینے اور 1 سال کے اندر جس طرح کی شدید قسم کی معاشی بدحالی کا لوگ شکار ہوئے ہیں، بے روزگاری کا شکار ہوئے ہیں، اور جتنی مہنگائی تاریخ کی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اور اوپر سے یہ جو طرز عمل اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اچھا ریفرنس دیا ہے میڈم نے کہ کرونا کے زمانے میں دیکھیں میڈم ثانیہ نشتر نے بڑا اچھا پروگرام ایک شروع کیا تھا، احساس کفالت پروگرام، اور لوگوں کو گھر بیٹھے 12,000 روپے مل گئے تھے، اور اس میں 1 روپے کی کرپشن بھی نہیں، اور لوگوں کو پراپرلی رسپونڈ ہوا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں مفت آٹا اسکیم میں جتنا پوری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے، کتنا افسوسناک بات ہے. حالت یہ ہے کہ اچھا آپ نے 600 روپے کا آٹے کی ایک تھیلی ہے یا 1000 روپے کی ہے، آپ نے 2 تھیلے دینے ہیں 2000 روپے دے دو، 3 دینے ہیں 3000 دے دو. 3000 ان کے گھروں پہ، ان کے ایزی پیسہ کے ذریعے، ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے، ان کو کسی بھی نادرا کے ذریعے، ان کے یا احساس کفالت پروگرام کے ذریعے، BISP کے ذریعے ان کے گھر پہ پہنچا دو. یہ جو بھگدڑ، یہ جو شوباز جا کر کے وہاں تقسیم کرا رہا ہے، کھڑا ہے، عورتیں بیچاری سر پہ وہ دوپٹے ہٹ رہے ہیں، لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں، 11 بندے فوت ہو گئے، پولیس والے روز دھکم بیل کر رہے ہیں. کیا یہ ڈرامہ ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا پوری قوم ہماری بھیکاری بنانے کے لیے آپ نے پیدا کر لی ہے؟ تو خدا کے لیے اس کو کسی کی مدد کرنے کا ایک جائز طریقہ کار آلریڈی آپ کے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے، کرونا والے کیس میں BSP کی صورت میں موجود ہے، اور کئی طریقہ کار ہیں. باقی جو کراچی کا واقعہ ہے وہ ان کی جو بانٹنے والے تھے ان کی نیت کو بری نہیں تھی. وہ تو دیکھیں نا،
کوئی بھی عام شہری اٹھ کے کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، وہ ایک طریقہ کار تھا، لوگ زیادہ آگے، اس میں بھگدڑ مچ گئی اور خرابی ہوگی. لیکن اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی معاشی بدحالی ہے، کتنی غربت ہے، کتنی بے روزگاری ہے، اور ہماری جو حکومتیں ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیاسی مقدمے بازی، سیاست، گالم گلوچ، اس سے فرصت ہی نہیں ہے، اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس کا واحد ذریعہ الیکشن ہے تاکہ کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ آئے، آگے آ کر کے ملک کے لوگوں کے مسائل حل کرے. اور انہوں نے جس کیفیت میں پہنچانا تھا اس سے بدترین حالت میں. اب آپ ان کا 11 مہینے کا یا سال کا آپ کریڈٹ نکالو. میں نے جیسے پہلے کہا، معاشی بدحالی، سیاسی مقدمات، بے روزگاری، کارخانے بند، ریزرو ختم، مہنگائی سب سے زیادہ، نیب لا ختم کر دیے، کرپشن کیسز ختم، نیب ECL سے اپنے نام نکال دیے، ریاستی اداروں کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا، آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا، بدترین انسانی حقوق کی پامالی کی، دہشت گردی اپنے عروج پہ ہو گئی، کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ شروع ہو گیا، اوورسیز کا ووٹ کا حق ختم کر دیا، کنٹینرز آپ کے کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی LC نہیں کھل رہی، عدلیہ پر حملے شروع ہو گئے، کی گورننس ہے، آئین کی پامالی ہے، بدترین سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے. PTI کے 2 بٹھا دیے، تیسرا ایئروائی ہے. تو اب میں تو منہ دوں گا جیالہ والا بتاتا نہیں ہوں. پچھلے شو میں بھی آپ نے 3 PTI کو بٹھا دیے، آج بھی 2 بٹھا دیے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بنا دیں پورے. آپ کے پاس جواب ہوگا تو آپ ہم سب کو جواب کر دیں جی. میرے پاس جواب ہے. آپ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے 3 PTI کو بٹھائے تھے، آج بھی 2 بٹھائے. میں الحمدللہ جواب دوں گا، لیکن یہ اخبار پڑھنے والوں سے جواب صحیح ہے کہ تھوڑا سا گرواب بھی دیکھ لیں. آپ نے ٹینٹ کیے، آپ نے جو خیرات صدقہ کے روڈ پہ کھانے تقسیم کیے، وہ بھی مثال یاد رکھنے. مندوخیل صاحب مجھے صرف 1 منٹ بات ختم کرنے دیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اخبار تو نہیں پڑھو، عالیہ بھی اخبار پڑھتی ہے، آپ بھی اخبار پڑھتے ہو بھائی. قادر مندوخیل صاحب بات تو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ ہی سے سوال ہوگا اور آپ انہیں جواب دیجیے گا. پچھلے کس کو کمپلیٹ کر دوں گا؟ پہلے آپ شروع ہو گئی ہے، پھر عالیہ ہو گئی ہے، اب یہ ہو گیا. اب میں ایک پورا آپ لوگ کہہ رہے 15 جماعتیں 13 جماعتیں کہ ایک نمائندہ بیٹھا ہوا، اس کے بھی تو خیال رکھیں. کراچی والا سوال پوچھا تھا جو آج 11 لوگ مرے، میں نے اس پہ سوال پوچھا تھا. اچھا کراچی تک میں دوں بس، ٹھیک ہے پھر ٹھیک. نہیں سوال میں نہیں پوچھا تھا. میری بات سنیں، میری بات سنیں صدف. بات یہ ہے اس 1 سال میں جتنا بدترین قسم کی خرابیاں ہو سکتی ہیں، افسوس کی بات ہے وہ ہوئی ہیں. چلے ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹینشنل حرکتیں ہیں، کچھ ان انٹینشنل حرکتیں ہیں، لیکن اصل مجھے جو سمجھ آتا ہے یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. یہ 1 سیکنڈ سر مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ ساری بات کھل کے کرنا. دیکھیں 2-4 اپنی حرکتیں بھی بتا دیں، عمران خان کی بھی 2-4 حرکتیں بتا دیں. یہ مجھے اس وقت جو اقتدار میں ہوگا میں اس کی بات کروں گا نا. جو ان کا مجھے جو لگتا ہے جان بوجھ کے ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے تاکہ آگے ایمرجنسی لگا کے الیکشن کا التوا کر سکیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں تو ہم آگے آ نہیں سکتے. یہ تو کوئی آپ نے بہت ہی لمبی چوڑی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پلاننگ اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود اس ملک کو اس انجام کو پہنچانے میں ان لوگوں کا، اب جو ارسطو اور افلاطون اپنے آپ کو سمجھتا تھا اسحاق ڈار صاحب، اس کے آنے کے بعد جتنی تباہی اس ملک کو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی.